باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود مولا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم صلوات محمد شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین صلوات یہ خواجہ اجمیری کے مصرے ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین. شاہ میں اور بادشاہ میں بڑا فرق ہے. شاہ کہتے ہیں یونیورسل ہیرو کو یعنی کل کائنات کا مالک, اور بادشاہ کہتے ہیں جس کی حکومت زمین پر ہو, زمین کے کسی حصے پر ہو, اسے بادشاہ کہا جاتا ہے. 3 شعبان فاطمہ زہرا کا چاند افق پر نمودار ہوا. رسول کا دل فرق مسرت سے باغ باغ ہے کہ میری محنت کو بچانے والا آ گیا, اسلام کو زندگی عطا کرنے والا آ گیا. ملائکہ خوش ہیں, جبرائیل خوش ہیں. جبرائیل نے کہا پروردگار اجازت دے کہ میں زمین پر جاؤں اور حسین کی مبارکباد دوں. آواز قدرت آئی, اے ملائکہ جاؤ زمین پر اور حسین کی مبارکباد دو. جبریل امی چلے نعرے درود بلند کرتے ہوئے. جیسے ہی وادی غضب سے گزر ہوا, پطرس نے سنا. پطرس نے کہا کہ اے جبریل آج تم اتنے خوش کیوں ہو, کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے کہا آج ہم خانہ سیدہ میں رسول کے چھوٹے نواسے حسین کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. آج ہم حسین رسول کے چھوٹے نواسے حسین کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. پطرس نے کہا کہ اے جبریل مجھے بھی ساتھ لے چلو, اے جبریل مجھے بھی ساتھ لے چلو. جبریل نے پطرس کو بھی ساتھ دیا. تمام ملائکہ نے مبارکباد دی. اب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ پطرس بھی آیا ہے, بتائیے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اے جبریل اتنا عرصہ گزر گیا, تمہیں آج خیال آیا ہے آدم دنیا میں آ کر چلے گئے, نوح دنیا میں آ کر چلے گئے, ابراہیم دنیا میں آ کر چلے گئے, موسیٰ دنیا میں آ کر چلے گئے, عیسیٰ دنیا میں آ کر چلے گئے, تمہیں آج خیال آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ شہزادہ بھی تو آج آیا ہے, یا رسول اللہ یہ شہزادہ بھی تو آج آیا ہے. کہا اے جبریل حسین کے پاس لائے ہو نا پطرس کو تو لے جاؤ اور حسین کے گہوارے سے مس کرنا شروع کرو. ادھر جبریل نے پطرس کو گہوارے حسین سے مس کرنا شروع کیا. ادھر پطرس کو نوری طاقتیں ملنے لگی, بالوں پر ملنے لگے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, توجہ چاہتا ہوں, میں کہوں گا یا رسول اللہ جب گہوارے میں حسین موجود تھے تو آپ نے گہوارے سے ہی وضو کرایا,
حسین سے ہی مسئلہ لیتے، کہا یہی تو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ کہا جائے گا علم سے مانگنا بدعت ہے، کہ ہمارے سے مانگنا بدعت ہے، کہا یہی تو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بدعت نہیں بلکہ میری سنت ہے۔ سلوات بھیجے محمد جو فطر اس فرشتے کو عطا کر دے وہ تمہیں کیوں نہ عطا کرے گا؟ جو اپنے بچوں پر پانی بند کرنے والے حر کو عطا کر دے وہ اپنے بچوں کے نام پر سبیلے لگانے والوں کو عطا کیوں نہ کرے گا؟ حسین وہ سخی ہے کہ جس دن پیدا ہوتے ہی فطر اس کو بالوں پر عطا کیے، اور جس دن اس دنیا سے گئے حر کو علیہ السلام بنا کر۔ حسین وہ سخی ہے کہ جس دن اس دنیا میں آئے صلوات تو قدرت نے پہچنوایا تو کتنے عجب انداز سے وقت نماز آیا، رسول نماز ادا کرانے کے لیے مصلی تک آئے، 5 صفیں نمازیوں کی رسول کے پیچھے بنی، رسول کھڑے ہوئے، نماز شروع ہوئی۔ ادھر فاطمہ زہرا کے بیت الشرف کا دروازہ کھلا، یہ ننھا شہزادہ اپنے ننھے قدم رکھتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ حسین آگے بڑھتے رہے، نمازی راستہ دیتے رہے، حسین آگے بڑھتے رہے، نمازی راستہ دیتے رہے۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 13 رجب کی رات فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے میں گھر بنا ہو، یا یہ کہوں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ دریائے نیل کی موجیں موسیٰ کے لیے راستہ بنا رہی ہو۔ حسین آگے بڑھے، دیکھا نانا کا سر سجدے میں مشغول ہے، حسین پشت پر سوار ہو گئے۔ ادھر جبریل ابھی نازل ہوا، یا رسول اللہ ابھی سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے خود نہ اتر جائے، جب تک حسین اپنی مرضی سے خود نہ اتر جائے۔ یہ ہے عظمت حسین، یہ ہے حسین، وہ عظیم ذات کے قدرت نے پہچنوایا تو کتنے عجب انداز سے۔ اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ عصمت کھڑی رہی، اور دوش نبی پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ صلوات بھیجو محمد دیکھیے کون ہے حسین، تو چلیے میں بتاتا ہوں کہ کون ہے حسین۔ توجہ چاہتا ہوں ان جملوں پر۔ وہ حسین کہ جو قاسم تقدیر ہے، وہ حسین کے جو صبر کی شمشیر ہے، وہ حسین کے جو اسلام کی توقیر ہے، وہ حسین کے جو محافظ اسلام ہے، وہ حسین کی جو عظمت اسلام ہے، وہ حسین کی جو عظمت کعبہ ہے، وہ حسین کی جو ہدایت کا چراغ ہے، وہ حسین کی جو سفیر نجات ہے، وہ حسین کے جس کے ہیبے اسلام کا حسن ہے، وہ حسین کے جس کے سیر میں اسلام کی سلامتی ہے، وہ حسین کے جس کی جیبیں اسلام کی یادیں ہیں، وہ حسین کے جس کے خون میں نظام مصطفیٰ ہے، وہ حسین کے جس کا نانا رحمت العالمین ہے، وہ حسین کے جس کا بابا بدر کا فاتح ہے، وہ حسین کے جس کا بابا احد کا غازی ہے، وہ حسین کے جس کا بابا کل ایما ہے، وہ حسین کے جس کا بابا شیر لافتہ ہے، وہ حسین کے جس کا بابا داماد رسول ہے، وہ حسین کے جس کی ماں طاہرہ ہے، وہ حسین کے جس کی ماں صدیقہ ہے، وہ حسین کے جس کی ماں راضیہ ہے، وہ حسین کے جس کی ماں رابعہ ہے، وہ حسین کے جس کی ماں مرضیہ ہے، وہ حسین کے جو جان ایمان ہے، وہ حسین کے جو شان ایمان ہے، وہ حسین کے جو اسلام کا محافظ ہے، وہ حسین کے جو مول اسلام ہے، اور بطور خواجہ اجمیری حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، حسین دین کی پناہ بھی ہے، اور وہ حسین کے جو کنج کربلا میں بالکل طرح تھا جس کا کوئی ساتھی نہ تھا کربلا میں۔ آج دیکھو اس کے کتنے گھر ہیں کائنات میں، فقط 2 ہی لاپتہ نظر آئے، یا تو خدا لاپتہ ہے یا حسین لاپتہ ہے۔ جو کل لاپتہ تھا جس کا کوئی گھر نہ تھا کربلا میں، آج دیکھو اس کے کتنے گھر ہیں۔ کون سا دن ایسا ہے جو حسین کا عزاخانہ نہیں؟ اتنے گھر ہیں حسین کے، اتنے گھر ہیں حسین کے۔
کہ اگر 1,23,000 انبیاء 1,23,999 انبیاء اپنی امتوں کو لے کر حسین کے جہاں مہمان آ جائیں تو حسین ہو سکتی ہے کہ جو سب کو مہمان کرے گا. صلوات بھیجو محمد والے. یہ ہے حسین. وہ عظیم ذات کے قدرت نے پہچانوایا تو کتنے عجب انداز سے آواز قدرت آئی, اے حسین اب میں تجھے کیا عطا کروں, میرا تو خزانہ ہی خالی ہو گیا. کوثر میں نے تیرے بابا کو دے دیا, تیرا بابا ساقی کوثر. جنت میں نے پہلے ہی تجھے دے دی, تو جوانان جنت کا سردار. آسمان میں نے تیرے نانا کو عطا کیا, اور ساری کائنات کا پانی تیری ماں کا مہر ہے. اے حسین اب میں تجھے کیا عطا کروں, ہاں بس ایک بقا بچی ہے میرے پاس, جب وہ بھی میں تجھے آج عطا کر دیتا ہوں. اے حسین تو بھی باقی رہے گا, میں بھی باقی رہوں گا. اے حسین تمام کائنات ختم ہو جائے گی, مگر حسین تو بھی باقی, میں بھی باقی. موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا, ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. صلوات ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. دیکھیے حسین کی شان کیا ہے, کتنا افضل ہے حسین, کہ ایک جو کل بے گھر تھا جس کا کوئی ساتھی نہ تھا کربلا میں, آج دیکھو اس کے کتنے گھر ہیں. کون سا دل ایسا ہے جو حسین کا عزت خار ہے. بس عزاداروں مجھے زیادہ دیر تقریر نہیں کرنی ہے. بہرحال سلوات دیجیے ایک بار. ترے حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. 1400 سال سے آج تک مجھے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ کہا کہ اس بار آج میں نے محرم پر اتنا خرچ کیا کہ میں غریب ہو گیا. پوری کائنات میں مجھے کوئی ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ کہا کہ اس بار میں نے محرم پر اتنا خرچ کیا کہ ہم غریب ہو گئے. ہاں ایسے ضرور ملے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں غریب تھا, میں نے مجلس کرائی, امیر ہو گیا. اور حسین رکھتے کسی کا بھی نہیں ہے. اگر حسین کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے تو حسین عطا بھی ایسے ہی کرتے. یہ شان اور یہ شوقت حسین دیتے ہیں. ہمارے گھر میں یہ برکت حسین دیتے ہیں. عزا کے نام پہ تم وہاں خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں. اور یہ در تو وہ در ہے کہ جہاں انسانوں کو ہی نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی ملا. 950 سال پطرس عذاب الہی میں گرفتار رہا, لیکن جب حسین کی ولادت ہوئی, جب حسین اس دنیا میں آئے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ زمین پر جاؤ, مور نبوت لے جاؤ اور در آمنہ کو سلام کرو اور مور نبوت کو بوسہ دو. آدم آئے, در آمنہ کو سلام کرا, مور نبوت کو بوسہ دیا. نوح آئے, در آمنہ کو سلام کرا, مور نبوت کو بوسہ دیا. ابراہیم آئے, در آمنہ کو سلام کرا, مور نبوت کو بوسہ دیا. موسیٰ آئے, در آمنہ کو سلام کرا, مور نبوت کو بوسہ دیا. عیسیٰ آئے, در آمنہ کو سلام کرا, مور نبوت کو بوسہ دیا. یحییٰ آئے, در آمنہ کو سلام کرا, مور نبوت کو بوسہ دیا. زکریا آئے, در آمنہ کو سلام کرا, مور نبوت کو بوسہ دیا. صالح آئے, در آمنہ کو سلام کرا, مور نبوت کو بوسہ دیا. ایوب آئے, در آمنہ کو سلام کرا, مور نبوت کو بوسہ دیا. یعقوب آئے, در آمنہ کو سلام کرا, مور نبوت کو بوسہ
دیا, یوسف آئے در آمنہ کو سلام کرا مہر نبوت کو بوسہ دیا, یونس آئے در آمنہ کو سلام کرا مہر نبوت کو بوسہ دیا, اسماعیل آئے در آمنہ کو سلام کرا مہر نبوت کو بوسہ دیا. 1,23,999 انبیاء آئے در آمنہ کو سلام کرا مہر نبوت کو بوسہ دیا, در آمنہ کو سلام کرا مہر نبوت کو بوسہ دیا. تو جملہ سنیے گا میرا کہ جہاں پر 1,23,999 انبیاء کے لب تھے وہاں پر علی کے قدم تھے. سبات بھیجے محمد اعتکاف ایک عبادت ہے اور کم سے کم 3 دن یہ عبادت کی جاتی ہے. مسجد میں یہ عبادت کی جاتی ہے اور اس کے بدلے اللہ 1 حج اور 2 عمرے کا ثواب کرتا ہے. ہمارے چھڑے امام جان نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. ایک مرتبہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. دنیا علی کی بلندی کو کیا طے کرے گی؟ ارے دیکھو تو صحیح کہ علی ہے کہاں, علی کھڑا کہاں ہے؟ دوش رسول پر, اور اس دوش کو فقط دوش نہ سمجھنا, مہر نبوت بھی ہے, آیت قرآن بھی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور زیر قدم ہماری. مثال کے طور پر میں کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دوں اور تاریخ کے کسی بڑے سے بڑے خطیب کو, کسی بڑے سے بڑے مولوی کو بلاؤں اور کہوں کہ آپ اس کاغذ کے ٹکڑے پر اپنے قدم رکھ دیں, آپ اس کاغذ کے ٹکڑے پر اپنے قدم رکھ دیں, میں 1000 بار بھی کہوں گا مگر وہ قدم نہ رکھیں گے. اور اگر کسی وجہ سے قدم رکھ دیا تو فتویٰ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے, فتویٰ آ جائے گا کہ وہ بے ایمان ہو گئے. امت میں اور امام میں فقط یہی فرق ہے, امت اگر قدم رکھ دے تو بے ایمان ہو جائے اور اگر امام قدم رکھ دے تو کل ایمان ہو جائے. سلوات ہے. خوش نصیب ہے ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا کہ جس نے دنیا میں آنے کا ارادہ کیا تو اللہ کا گھر پسند کیا. آپ کہیں گے کہ ہم یہ سب خوش نصیب. آپ کہیں گے کہ ہم یہ سب خوش نصیب, پسند تو اللہ کا گھر کیا, تو ہم کہیں گے ہمارے امام نے یا تو اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا. حضور کے دور میں ایک چھوٹا سا واقعہ, حضور کے دور میں ایک شخص کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کو کعبے کا واسطہ دے کر یہ دعا کر رہا تھا کہ اے بار الہی تجھے کعبے کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف کرنا. حضور کا دور ہوا, حضور نے اس شخص کو بلایا, کہا کہ یہ بتا کہ تو اللہ کو کعبے کا واسطہ کیوں دے رہا ہے, اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نزدیک جیسے کعبہ ہے ویسے ہی مومن ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کہاں کعبہ کہاں مومن, کہاں کعبہ کہاں میں اور کہاں کعبہ؟ یا رسول اللہ کعبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 5 وقت مومنوں کے سر جھکتے ہیں. رسول نے کہا کہ دیکھ بات میں کروں گا, فیصلہ تو کرے گا. یہ بتا کہ کعبہ افضل کب ہوا, کعبہ معتبر کب ہوا, یہ بتا کہ کعبہ افضل کب ہوا, کعبہ معتبر کب ہوا. کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بچہ جانتا ہے, جب 13 رجب علی کعبے میں روحے کعبہ بن کر آئے تو کعبہ معتبر ہوا, کعبہ محترم ہوا. رسول نے کہا علی کعبے میں کتنے دن رہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ 3 دن. رسول نے کہا تو پھر بتا کہ کعبہ افضل کے جہاں علی 3 دن رہے یا مومن افضل کے جہاں علی 24 گھنٹے رہتا ہے. سلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ وہ سانس ہی نہ دے کہ جس میں علی کی مودت نہ ہو.
اللہ وہ گھر ہی نہ دے کہ جس پہ عباس کا پرچم نہ ہو، اللہ وہ رزق ہی نہ دے کہ جو حسین کے لنگر کے کام نہ آ سکے، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے کہ جو حسین کا عزادار نہ بن سکے، اور اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے کہ جو حسین کا ماتم نہ کر سکے۔ فتح مکہ ہو گیا، رسول نے بلال کو بلایا، بلال آئے، جی سرکار۔ رسول نے کہا بلال اذان کہہ کر ہماری فتح کا اعلان کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اذان فتح کا اعلان ہے اسلام کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی کی بیٹی نے دربار یزید میں خطبہ کہا تو شہزادی زینب اور سید سجاد کے خطبے سے ہلچل مچ گئی تھی دربار میں، تو یزید نے بھی اذان کہلوائی تھی۔ بلال اذان کہو، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کہو۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھا، اب بلال خاموش ہے، چاروں طرف کو نگاہیں ہیں۔ رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں کہتے، بلال اذان کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک پریشانی ہے، یا رسول اللہ جب میں زمین پر ہوتا تھا تو میرا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا، میرے چہرے کا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا، یا رسول اللہ اب میں آ گیا ہوں کعبے کی چھت پر، اب میں کدھر رک کر اذان کہوں، اب میں کدھر رک کر اذان کہوں؟ رسول نے کہا بلال آج یہی تو تیرا امتحان ہے، تو جدھر رک کر اذان کہے گا وہی میری اور اللہ کی مرضی ہوگی، وہی میری اور اللہ کی مرضی ہوگی۔ اب بلال کی نظریں دوڑتی ہوئی وہاں جا کر رکی جہاں رسول سے 2 قدم پیچھے عمران کا غیرتدار بیٹا، تلوار کا شاہکار، میدان کا غازی، مسجد کا نمازی، حلال و مشکلات، صاحب معجزات، مولا کائنات، اللہ کا ولی، مصطفیٰ کا وسیع، مذہب کا جڑی، بطول کا پتی، عمران کا غیرت مند بیٹا علی کا چہرہ نظر آیا۔ اب جو بلال نے علی کے چہرے کو دیکھا تو حدیث رسول یاد آ گئی کہ اے علی تمہاری مثال کعبے کی طرح ہے۔ بلال نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اذان شروع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی کا چہرہ نظر آیا، علی کا چہرہ نظر آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ علی کا چہرہ نظر آیا، علی کا چہرہ نظر آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی کا چہرہ نظر آیا، علی کا چہرہ نظر آیا۔ اب جو بلال کعبے کی چھت سے اترا تو لوگوں نے بلال کو گھیر لیا۔ اے بلال جب رسول نے کہا کہ جدھر چاہو ادھر رک کر اذان کہو تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم محمد کے چہرے کو دیکھ کر اذان کہتے، تم نے علی کے چہرے کو دیکھ کر اذان کیوں کہی؟ بلال نے کہا خاموش، ارے حبشی سمجھ کر پاگل سمجھتے ہو، ارے جس کا گھر تھا اسی کا چہرہ تھا۔ زبان بھیجو محمد پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کے سامنے 50 کنویں ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کنووں میں گر گیا تو 50,000 سال تک گرتا ہی رہے گا۔ صحابہ رسول نے کہا یا رسول اللہ تو پھر ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ فرمایا گھبراتے کیوں ہو، جو میرے بھائی علی کا نام لے گا وہ ہوا کی طرح گزرتا ہوا چلتا ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا کہ جس کو قرآن بھی امام مبین کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھ دیا ہے، تو پھر امام کوئی شے تو ہے نہیں۔ ہمارے چھڑے امام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا آپ کب سے ہیں؟ امام نے کہا جب لفظ کب نہ تھا، جب لفظ جب نہ تھا، جب لفظ تب نہ تھا، جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکین تھی نہ مکان تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ ستارے تھے، نہ ہوا تھی نہ فضا تھی، جب کچھ نہ تھا مگر ہم تھے۔ کہنے لگا مولا آپ کس شے سے تھے؟ امام نے کہا تو ابھی ہمیں شے کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا مولا آپ تو سب کچھ ہے۔ کہنے لگا مولا آپ کہاں رہتے تھے؟ امام نے کہا ہمارا مسکین توحید تھا۔ کہنے لگا مولا اب تو سب کچھ ہے، زمین بھی ہے، زمان بھی ہے، مکین بھی ہے، مکان بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، ہوا بھی ہے، فضا بھی ہے۔ امام نے کہا اب وہ خدا ہمیں رہتا ہے۔
امام نے کہا ہماری ذات توحید سے ایسے مسلط ہے کہ جیسے سورج سے اس کی شعاعیں، جب سے سورج ہے تبھی سے اس کی شعاعیں ہیں۔ سائنس نے یہ ریسرچ کی کہ جب سورج نکلتا ہے تو صرف وہ نکلتا ہے، اس کے 8 منٹ بعد اس کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اللہ میں اور ان میں فقط یہی فرق ہے۔ مثال کے طور پر آپ چھت پر سو رہے ہوں، آپ کے چہرے پر شعاعیں پڑنے لگے تو آپ کو یقین ہوگا کہ سورج نکلا ہے۔ سورج نے نہیں بتایا کہ شعاعیں ہیں، بلکہ شعاعوں نے بتایا کہ سورج ہے۔ اسی طرح اللہ نے نہیں بتایا کہ 14 ہے، بلکہ 14 نے بتایا کہ اللہ ہے۔ سلوات بھی دنیا علی کے فضائل کو ڈھونڈتی ہے، فضائل علی کو ڈھونڈتے ہیں۔ دنیا بلندی کی طرف قدم بڑھاتی ہے، بلندیاں علی کے قدموں میں سجدہ کرتی ہیں۔ دنیا حق کے پیچھے ہے، حق علی کے پیچھے ہے۔ علی کعبے میں آئے تو رحمان کی زینت، علی آیتوں میں آئے تو قرآن کی زینت، علی منبر پر آئے تو بیان کی زینت، علی میدان میں آئے تو اسلام کی زینت، علی بستر پر آئے تو خاندان کی زینت، اور شب معراج لہجہ علی کا رب رحمان کی زینت، شب معراج لہجہ علی کا رب رحمان کی زینت۔ مولا علی نے کبھی کسی فضیلت کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ میں کعبے میں آؤں۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی کہ میں کعبے میں آؤں تو علی کی ماں دروازے سے نہ جاتی۔ علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ کو سن کر دیوار کعبے نے مسکرا کر راستہ دے دیا، اور دیوار کعبے کا مسکرا کر راستہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا کہ علی مسکرائے۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ میرے ہاتھوں میں علم رہے، میں اپنے ہاتھوں میں علم کو رکھوں۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی تو علی خود چل کر خیبر کے میدان میں جاتا، مگر رسول کا نعت علی پڑھ کر بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم چاہتا تھا کہ میں علی کے ہاتھوں میں رہوں۔ علی کو یہ تمنا نہ تھی کہ انما ولیکم والی آیات قرآن میں میرے لیے نازل ہو۔ اگر علی کو یہ تمنا ہوتی تو علی خود مدینے کی گلیوں میں سواری کو ڈھونڈتا، مگر سواری کا سوال کرنا اور علی کا انگوٹھی کو اتار کر دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت چاہتی تھی کہ میں علی کے لیے نازل ہوں۔ ایمان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں، یزدان کی تمنا تھی کہ میں علی کے ساتھ رہوں۔ انبیاء چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، ملائکہ چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، فرشتے چاہتے تھے کہ ہم علی کے ساتھ رہیں، آدم چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں، نوح چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں، سلمان چاہتے تھے کہ میں علی کے ساتھ رہوں۔ کائنات نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا آغاز کیا۔ چاند نے، سورج نے، شبکوں نے فقط ایک ہی جملہ کہا، علی حق، علی حق، علی حق۔ سبب قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے اور علی علی کہنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، علی علی رہتا ہے، لیکن اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا باقی کچھ نہیں رہتا ہے۔ سبات تھک گئے لوگ ہمیں مٹائی کی کوشش کرتے کرتے، آخر ہمارے نہ مٹنے کا سبب کیا ہے؟ ہم کم ہیں لیکن زمانے پر چھائے ہوئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے ہمارے نہ مٹنے کی؟ تو سنیے، آپ نے کسی کو سلام کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ سلام مستحب ہے اور جواب واجب ہے۔ وعلیکم السلام کا ایزی ٹرانسلیٹ ہے جیتے رہو۔ آپ نے کسی بڑے کو سلام کیا، انہوں نے کہا جیتے رہو۔ تو سنیے، ہمارے نہ مٹنے کا سبب کیا ہے؟ ہر مجلس کے بعد، ہر جلوس کے بعد ہر شیعہ کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا علی مرتضیٰ، السلام علیکم یا حضرت مصطفیٰ۔
السلام علیکم یا سید الشہداء. ہم نے کہا یا علی آپ سلامت رہے, یا حسن آپ سلامت رہے, یا فاطمہ آپ سلامت رہے. علی نے کہا کہ تم بھی سلامت, حسن نے کہا کہ تم بھی سلامت, فاطمہ نے کہا کہ تم بھی سلامت. چلا دیتے ہیں محمد یا جملہ بدل کر کہہ دوں, محمد کی تہذیب نے کہا کہ جیتے رہو, فاطمہ کی قناعت نے کہا کہ جیتے رہو, حسن کے اخلاق نے کہا کہ جیتے رہو, حسین کے صبر نے کہا کہ جیتے رہو, سجاد کے سجدوں نے کہا کہ جیتے رہو, باقر کے علوم نے کہا کہ جیتے رہو, جعفر کی صداقت نے کہا کہ جیتے رہو, قاسم کے حلم نے کہا کہ جیتے رہو, رضا کی مرضی نے کہا کہ جیتے رہو, تقی کے تقوی نے کہا کہ جیتے رہو, نقی کی پرہیزگاری نے کہا کہ جیتے رہو, عسکری کے جلال نے کہا کہ جیتے رہو, بارگی کی غیبت نے کہا کہ جیتے رہو. کربلا سے عباس کے روزے سے صدائی کے جیتے رہو, ہرنے روزے سے پکارا کے جیتے رہو, حبیب ابن مظاہر نے حرم سے پکارا کے جیتے رہو, اکبر کی جوالی نے کہا کہ جیتے رہو, اصغر کی مسکراہٹ نے کہا کہ جیتے رہو. تو جس قوم کو جملہ سنیے گا, جس قوم کو جینے کی دعا 14 معصومین 72 شہید اور جو قوم خود دعائے فخر میں جگہ ہے, اس قوم کو مٹانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. بس سزاداروں, میری حجت تمام ہوئی. جناب فاطمہ نے یہی تو تمنا کی تھی کہ میرے حسین کو کون ڈھونڈے گا, میرے لال کی صف عزا کون بچھائے گا, میرے لال کا ماتم کون کرے گا. تو رسول نے کہا کہ بیٹی, خدا ایک ایسی قوم بنائے گا جو تیرے حسین کو, جو تیرے لال کی صف عزا بچھائے, جو تیرے لال کا ماتم کرے. ایک چھوٹا سا واقعہ, ایک عالم دین گزرے ہیں جن کا لقب ہے بحر العلوم. یہ عالم تھے اور مجلسوں میں خطاب بھی کیا تھا. اتفاق سے جب محرم کا چاند نمودار ہوا, ان عالم دین کے گلے میں کچھ تکلیف ہوئی. یہ بہت روئے کہ مولا شاید آپ کو میری خدمت قبول ہے, اور روتے روتے بھگو. خواب آیا کہ امام تشریف لائے. امام نے کہا بحر العلوم, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے اور تم ہمارا ذکر نہ کرو گے. بحر العلوم نے ہاتھ سے گلے کی طرف اشارہ کیا. بحر العلوم نے ہاتھ سے گلے کی طرف اشارہ کیا. امام نے پھر کہا کہ بحر العلوم, کیا تم ہمارا ذکر نہ کرو گے. بحر العلوم نے پھر ہاتھ سے گلے کی طرف اشارہ کیا. اب امام نے کہا کہ بحر العلوم پڑھو. انہوں نے کہا کہ مولا کیا پڑھو. عزیزانو, الوداعی مجالس سے جی بھر کے گریا کرنے, اور اس بیوی کے میں مسائل بیان کرنے والا ہوں کہ جو یتیم بھی ہوئی اور اسیر بھی ہوئی. کہا مولا کیا پڑھوں. امام نے کہا بحر العلوم, وہی مصیبت پڑھو جو میری بچی پر شام غریبہ میں پڑھی. بحر العلوم وہی مصیبت پڑھو جو میری بچی پر شام غریبہ میں پڑھی. ارے جب شام غریبہ کے اندھیرے میں ارے سکینہ میرے لاشے پر آئی, ارے آقا کہا بابا کہاں ہو, بابا کہاں ہو, بابا شمر نے تماچے مارے, بابا شمر کا ہاتھ بڑا تھا میرا رخسار حسین مسائل میں سکینہ پر بڑے تڑپتے ہیں. حسین مسائل میں سکینہ پر بڑے تڑپتے ہیں. خالے شبیر کی بیٹی کا مقدر راحتیں تھوڑی ہیں اور ذہن میں ڈر زیادہ ہے. مکہ و کرب و بلا, کوفہ و شام و زندہ, ارے زندگی کم ہے سکینہ کا سفر زیادہ ہے. زندگی کم ہے سکینہ کا سفر زیادہ ہے. عزیزانو, سفر کے مسائل میں بیان کرنے والا ہوں, سکینہ کے سفر کے مسائل کہ کتنے غضب کے مسائل ہیں. آپ حضرات سماعت فرمائیں, زندگی کم ہے سکینہ کا سفر زیادہ ہے. ارے جب یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا, تمام بیویوں کو ڈاکے پر سوار کیا گیا. سپاہیوں نے دیکھا
शिमर एक नाका और क्यों लेकर आ रहा है? अरे तमाम बीवियां तो नाके पर सवार हो चुकी हैं। शिमर ने कहा ये नाका है हुसैन की बेटी सकीना के लिए, ये नाका है हुसैन की बेटी सकीना के लिए। आज रूह है अब्बास बढ़ेगी, हुसैन नाचेंगे, मैं सकीना को अलग नाके पर बिठाऊंगा। सकीना सुन रही है कि शिमर मुझे अलग नाके पर बिठाएगा। आवाज दी, भैया बचा लो भैया, भैया बचा लो भैया। सज्जाद ने कहा है शिमर इस बीवी का बाबा मारा गया, इस बीवी का चचा मारा गया, इस बीवी का भाई मारा गया। ऐ शिमर इस बच्ची पर रहम कर, ऐ शिमर इस बच्ची पर रहम कर। अगर सकीना को अलग नाके पर बिठाएगा तो ये बच्ची मर जाएगी। अल्लाह ताला तू रहने के लिए मेरी तरफ देखना, तू रहने के लिए मेरी तरफ देखना। शिमर ने ऊंट को बिठाया, रस्सी का फंदा बनाया, सकीना के गले में फंदा डाला, जूं लटकाकर बच्ची को ऊंट के करीब लेकर गया, जूं लटकाकर रस्सी से पकड़कर ऊंट के करीब लेकर गया, ऊंट की पुष्ट पर सकीना को बिठा दिया। अल्लाह जाने पूरा सफर सकीना ने किस तरह से तय किया। अरे दरबारे शाह में बच्ची आ गई, दरबारे शाह में बच्ची आ गई, किस तरह से आई। अरे एक नसर, अरे 12 सीर, अरे तमाम बीवियों के बाजुओं में रसद थी, सकीना के गले में रसद थी। तमाम रात बीवियां यूं ही दरबार में खड़ी रही। सफीर रोम बैठा हुआ देखकर रहा कि ये बच्ची कौन है। ये बच्ची कभी अपना एक पैर उठा लेती थी, कभी दूसरा पैर उठा लेती थी। सकीना की गले की रस्सी फकत इतनी थी कि वो बच्ची तमाम रात अपने पंजों के बल खड़ी रही। सुबह नमोदार हुई, यजीद तख्त पर आया, कहा ए यजीद मैं तमाम रात इस बच्ची को देखता रहा, मैं तमाम रात इस बच्ची को देखता रहा। ये बच्ची तमाम रात अपने पंजों के बल खड़ी रही, ये बच्ची तमाम रात अपने पंजों के बल खड़ी रही। शिमर ने ये बच्ची तमाम रात अपने पंजों के बल खड़ी रही, ये बच्ची तमाम रात अपने पंजों के बल खड़ी रही। यजीद ने, शिमर ने कहा ये बच्ची कौन है, ये बच्ची कौन है। यजीद ने कहा ये बच्ची सकीना है, हुसैन की बेटी, ये बच्ची सकीना है, हुसैन की बेटी। यजीद ने कहा सकीना हमने सुना है तुम्हारे बाबा तुम्हें बड़ी मोहब्बत किया करते थे। कहा हाँ यजीद, अल्लाह ताला आखिरी जुमले हैं जी भरने के लिए। कहा हाँ यजीद मेरे बाबा मुझे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। कहा सकीना क्या करते थे तुम्हारे बाबा। कहा मेरे बाबा मुझे अपने ज़ारों पर बिठाकर अरे बसरा की खजूरें खिलाया करते थे। कहा आओ सकीना आज हम भी तुम्हें खजूरें खिलवा दे। ये कहकर सिपाही को इशारा किया, सिपाही एक रुमाल ढका हुआ तख्त लेकर आया। अरे तख्त की आखिरी सीढ़ी पर बैठा। कहा सकीना आगे बढ़ो, सकीना आगे बढ़ो। सकीना ने भाई को देखा, भाई ने कहा बहन वक्त इम्तिहान है, अरे घबराना नहीं, बहन वक्त इम्तिहान है, घबराना नहीं। सकीना आगे बढ़ी, सकीना आगे बढ़ी, अपने रुमाल को खोला, क्या देखा बाप का कटा हुआ सर। अरे बच्ची तड़प गई, हाय मेरे बाबा, बाबा शिव ने तमाचे मारे, बाबा आप कहाँ थे बाबा, बाबा शिव ने मेरे पुष्पाले छीने बाबा, बाबा आप कहाँ थे बाबा। हमारी इबादतों को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे 11 मुहर्रम के लुटे हुए घराने का वास्ता, हमारी आज़ादारी को हमने जो क्रिया करा, हमने जो 2 महीने आज़ादारी की, 2 महीने मातम किया, हुसैन की परचेज़ बिछाई, फातिमा के लाल का पुरसा पेश किया, तो हमारी आज़ादारी को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे ज़ैनब की बेरिलाई का वास्ता, तमाम बीवियों के सरों पर चादर का साया हमेशा कायम रख। परवरदिगार तुझे बीमार करबला का वास्ता, मौला सज्जाद का वास्ता, जो बीमार है उन्हें बीमार करबला के सबसे शिफा अता कर। परवरदिगार तुझे यतीम सकीना का वास्ता, तमाम बच्चों के सरों पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रख।